अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के व्लॉग, आज वीकेंड है, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज वैसे मैंने जो हफ्ते में क्या गुजरा है इसी हवाले से बात करनी है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से, लेकिन इससे एक और अहम मौजू है, तो मैं चाह रहा था कि उसी पे आप लोगों के साथ जो है इंफॉर्मेशन भी शेयर करूँ और अपना तजिया भी शेयर करूँ। बुनियादी जो मसला है वो मुज़ाकरात है, TTP और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात, यानी रियासत के साथ TTP जिसको फितने अल खवारिज या कलदम तहरीक तालिबान कहते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात। TTP का मौक़िफ़ भी तकरीबन सामने आ चुका है। मैं ये कह सकता हूँ कि उसी हवाले से बात करेंगे कि TTP का मुज़ाकरात के हवाले से इस वक्त क्या मौक़िफ़ है। ये एक अहम मौजू है। अफ़गान तालिबान क्या समझते हैं कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है, और पाकिस्तान क्या समझता है कि पाकिस्तान इस मसले को कैसे हल करना चाहता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। तो ये तीनों जो है इस पे मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा, लेकिन चंद सेकंड का एक और मौजू जिस हवाले से, ताकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो टेंशन है, तो रूस और ईरान इस वक्त फ्रंट पे खेल रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ वो कह रहे हैं कि रूस ने जो फ़ोन किया था इराक़ची को, मतलब ईरान के वज़ीर ख़ारजा के साथ जो बातचीत हुई थी, उसमें ये बात हो गई है कि मास्को चाहता है कि ईरान के साथ मिल के इस मसले का हल निकाला जाए, क्योंकि ना रूस चाहता है कि इस खित्ते में एक और जंग हो, और न ईरान चाहेगा कि उसके पड़ोस में एक और जंग हो, और अफ़गानिस्तान जो है एक बार फिर जो है एक ऐसी इंस्टेबिलिटी की तरफ चले जाए कि वही जो डेकेड्स लॉन्ग होती है जिस तरह पहले होती थी। तो इस वजह से दोनों काफ़ी एक्टिव है और ये अच्छी बात है। कल भी मैंने कहा था कि चीन भी खामोश है, अमेरिका भी खामोश है, हालांकि दुनिया समझ रही है कि ये सब कुछ जो हो रहा है चीन और अमेरिका के दरमियान जो है एक सर्द जंग है, लेकिन उस पर बाद में कभी बात कर लेंगे। लेकिन और कल अफरासिया फटक साहब का मेरे साथ उसने पश्तो में जो पॉडकास्ट किया था, उसमें भी आप लोगों ने सुना होगा कि उसका भी आलमोस्ट यही नज़रिया है कि ये जो सर्द जंग है, ये सुपर पावर्स या बड़ी जंगों की ये जो चल रही है, ये बड़ी जंगों के शह इनको हासिल है। लेकिन पाकिस्तान जो इस मसले को देखना चाह रहे हैं, पाकिस्तान मेरे ख्याल में अफ़गान तालिबान या अफ़गानिस्तान के साथ फ्रंट पे खेलना नहीं चाहता है। पाकिस्तान एक कलेक्टिव अप्रोच पे को सोच रहा है, और एक रीजनल कंट्री जिन जिन ममालिक को अफ़गानिस्तान से ख़तरा है, वहाँ के दहशतगर्द नेटवर्क से, उनको साथ में ला के एक ब्लॉक की सूरत में जो है अफ़गान तालिबान के साथ नेगोशिएट करे प्यार और मोहब्बत के साथ कि इस मसले को हल करना है। इस तरह तो ये नहीं चल सकता कि आज आप TTP जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रही है तहरीक तालिबान, उस पर आप स्टैंड ले रहे हैं। परसों आपने अलकायदा पे लिया था, अब कल जो हो सकते हैं कि जैश-उल-अदल पे होगा, ETIM पे होगा, या IMU पे होगा, या TIP पे होगा। तो बेहतर है कि लेट्स सेट इन इस मसले का हल निकालते हैं। तो ये पाकिस्तान की नई अप्रोच है। अभी आते हैं जी मुज़ाकरात। ज़ाहिर बात है मसले तो हल होते हैं मुज़ाकरात से, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिसी भी है, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि जिस पॉलिसी से हम इंसदाद दहशतगर्दी के जो एफर्ट्स है हमारी, इससे ये मसला हल होगा। क्योंकि हम हाफ हार्टेडली लगे सारा है कि सिर्फ सिक्योरिटी फ्रंट जो है हमने खोला रखा है, और एक ही फ्रंट से हम लड़ रहे हैं, और साथ ही डिप्लोमेटिक जो अफ़गानिस्तान के साथ है। बाकी गवर्नेंस के इशू जो है खैबर पख्तूनख्वा में, बयानिए का इशू जो है खैबर पख्तूनख्वा में, लोगों का अदम एतमाद जो है, उसी हवाले से इस पे इस वक्त रियासत कोई काम नहीं कर रही है। अब बात हो रही है कि मुज़ाकरात पे किस पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। इस्तांबुल में जो बातचीत हो रही थी, तो अफ़गान तालिबान की तरफ से ये बात की जा रही थी कि इस मसले को TTP और पाकिस्तान बैठ के इस मसले का हल निकाले। इसी तरह और उनकी वो भी यही दोहरा रहे थे कि 2023 में जो बातचीत हुई थी, उस वक्त जो जनरल फैज़ साहब कोर कमांडर पेशावर थे, और एक जरगा भी दिया था कबायलियों का, तो 98% उसके मतलब है कि 98 यानी 98% मुज़ाकरात कामयाब हो चुके थे। बात आखिरी बात हो रही थी सिर्फ ये फाटा जो मर्ज हुआ है, जो जम हुआ है, इसके हवाले से बात हो रही थी। और अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ ये है कि वो भी तकरीबन हल हो चुका था कि पाकिस्तान में तब्दीलियाँ आ गई, और वो जो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब का जो टीम था वो चला गया, नया टीम आ गया। तो नए टीम ने मुकम्मल तौर पर उसको स्क्रैप किया। उनकी नज़र में स्क्रैप नहीं करना चाहिए था, ये बात। दूसरी बात उनकी ये है कि तहरीक तालिबान जो कलदम TTP है, उनके जो मुतालबात है वो शरई और मंतकी है।
یہ افغان طالبان کی نظر میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ تیار بھی ہے کہ اس پہ اسی حوالے سے بات چیت ہو سکتی ہے پاکستان، اور جس طرح پہلے فیسیلیٹیٹ کیا تھا پھر بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ راضی نہیں ہوگی. اس پہ بات کریں گے کہ اس کا موقف کیا ہے. پاکستان کا موقف کیا ہے؟ ریاست پاکستان کہتے ہیں کوئی بات چیت نہیں ہوگی، یہ خوارج ہے. خوارج کے لیے ہمارے شریعت میں جو حکم ہے وہ ہے کہ ان کو ختم کیا جائے، ان کے خلاف لڑا جائے آخری خوارج کو مارنے تک. یہ تو ریاست کی پالیسی ہے، اور اسی حوالے سے پہلے جو بات چیت ہوئی تھی اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے، اس لیے ہم کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے. آل دا ڈورز، تمام دروازے بند، تمام کھڑکیاں بند. مطلب ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کسی بھی حوالے سے بات چیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تین جو مطالبات ہیں، فاٹا کو مرجر واپس کرنا، ریاست کہہ رہے کہ یہ تو کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے تو ہو ہی نہیں سکتی. لمیٹڈ جگہ پہ شریعت کا نفاذ، یہ بھی عجیب سا ہوگا، کیونکہ پھر تو شریعت ہے تو پھر پورے ملک کے لیے ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوات ماڈل یا ملاکن ماڈل کو جو ہے امپوز کیا جا سکتا ہے، مطلب ان کو انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی تو کامیاب نہیں ہوا تھا. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ وہی آپریشنز ہوئے، تو یہ بات بھی چل رہی ہے. اور تیسری بات کہ تحریک طالبان جو کالعدم TTP ہے، ان کے جو کارندے ہیں یا ان کے جو فائٹرز ہیں، اور ان کے پاس مستقل اسلحہ ہوگا وہ پبلک میں، تو یہ ذرا میرے خیال میں پاکستان کے آئین اور کسی بھی ملک کے آئین اور قانون، یہاں تک کہ افغانستان میں بھی یہ جو ہے ناقابل برداشت ہو سکتی ہے. اب امپورٹنٹ پارٹی جو ہے وہ تو تحریک طالبان پاکستان ہے. دیکھیے، ہم مانے یا نہ مانے وہ ایک اینٹیٹی ہے، اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس کے 6 سے 7 ہزار تک فائٹرز ہے. افغانستان میں ان کی فیملیز بھی ہے، اور افغانستان نے فیملیز کو شپ کرنا بھی چاہا. اب اسی حوالے سے جو میں نے موقف جاننے کی کوشش کی کہ ان کا کیا موقف ہے، تو TTP کا جو موقف ہے اس وقت، ایک تو یہ ہے کہ موجودہ جو نظام ہے، جو فوجی اور عسکری اور جو سیاسی قیادت ہے، تو ان کو توقع نہیں ہے کہ ان سے بات چیت ہو سکتی ہے یا یہ جو ہے بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے ان کے ساتھ. ان کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ جو پہلے جو مذاکرات ہوئے تھے جنرل فیس کے ساتھ، وہ کامیاب مذاکرات ہوئے تھے، اور اس میں جو کوشش کی گئی تھی کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل کیا جائے. یہ ان کا موقف ہے. ان کا موقف یہ بھی ہے کہ جو تقی عثمانی صاحب ہے، جو کہ جید عالم دین ہے، اور اکثر یہ جو تحریک طالبان جو افغانستان ہے، اکثر لیڈران کے استاد بھی رہے ہیں، اور کافی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے افغانستان میں بھی، اور یہاں تک کہ تحریک طالبان پاکستان والے بھی ان کی عزت کرتے ہیں ایز اے استاد، ایز اے عالم دین کی حیثیت سے. ان کا خیال یہ تھا کہ جب وہ آئے تو ہماری توقعات بہت زیادہ تھے کہ شاید وہ اس مسئلے کو حل کریں گے، لیکن وہ جو سچویشن اس وقت ہو گئی کہ پہلے اس کو بولنے کی اجازت بھی دی گئی، لیکن جب TTP کا جو تھا اس نے مفتی صاحب تھے، جب وہ اس نے شروع کیا اور اپنے مطالبات، تو کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جو ہے وہ چلے گئے. اور اس کے حوالے سے تو ان کے پوسٹ بھی آئے تھے کہ وہ پھر چلے گئے. اس نے کہا تھا کہ میں تو مذاکرات کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو کابل دیکھنے کے لیے آیا ہوں. اب موقف ابھی بھی ان کا یہ ہے کہ بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن بات چیت کرے گا کون؟ ان کے خیال میں بات چیت جو ہے سیاسی یا جو عوامی یا اس قسم کے مذہبی جو لیڈرشپ ہے وہ اگر انگیج کرے، نمبر 1. نمبر 2، ان کی نظر میں 3 جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ذریعے بھی بات چیت ہو سکتی ہے. جماعت اسلامی ہے، JUI ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ 3 جماعتیں ہیں، اگر ان کی حکومت ہو یا ان کی جو انتظامیہ میں ان کا اثر و رسوخ ہو، تو ان کے ساتھ بھی اس وقت بھی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے خیال میں ان کا جو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا ان کی جو اپروچ ہے وہ تھوڑا سا اتنا اینٹی ان کی تحریک کے نہیں ہے. تو یہ 3 جماعتیں جو ہے ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے اگر ان کی اس وقت حکومت آ گئی. اسی طرح ان کا خیال یہ بھی ہے کہ جو تحریک طالبان افغانستان ہے، ان کے اس میں مذاکرات جو ہے ناممکن ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ ہو گئے تھے، وہ ناکام ہو گئے تھے، ابھی نہیں ہو سکتے. ابھی ہماری ساری تحریک کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور ہم پاکستان کے اندر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ریاست کے ساتھ ہم تیار ہیں، لیکن ہمیں گارنٹیز چاہیے. مطلب ہے کہ بات چیت اگر ہم کریں تو ہمیں گارنٹی تو چاہیے کہ اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے
یا ہمیں اگر بات چیت کے دوران کوئی نقصان اگر پاکستان کے اندر ہے تو نقصان ہو سکتا ہے تو اس کی گارنٹی چاہیے. وہ امارت اسلامی کی گارنٹی نہ ہو, وہ قطر کی گارنٹی ہو سکتی ہے, وہ ترکیہ کی گارنٹی ہو سکتی ہے, کسی اور بڑے ملک کی گارنٹی ہو سکتی ہے جو کل پاکستان کو مجبور کرے کہ اس پہ وہ امپلیمنٹ کرے. اسی طرح ان کا ایک اور بھی ہے کہ قطر میں بھی ہو سکتی ہے, جس طرح افغان طالبان نے کیا ہے, تو قطر میں بھی بات چیت جو ہے اس کو مسترد نہیں کیا جا سکتا, وہاں پہ بھی بات چیت ہو سکتی ہے اگر وہاں پہ آفس کھولا جائے, یہ ان کے نظر میں ہے. اور آخر میں ان کا جو خیال ہے کہ بات چیت جو ہے یہ نہ ہو کہ شارٹ ہو, مطلب ہے کہ ایک دو ملاقاتوں میں ہم بیٹھ کے مسئلہ حل نہیں کر سکتے. جس طرح افغان طالبان نے 18-20 مہینے جو ہے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے, تو ہماری بھی مذاکرات اس وقت تک جاری رہنے چاہیے جب تک ہم اس مسئلے کا حل نہ نکالیں. تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو. اسی حوالے سے اگر ہم پاکستان کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو پاکستان جو ہے, ایک تو قطر بالکل نہیں, مطلب ہے کہ قطر میں ان کے ساتھ جس طرح افغان طالبان نے کیا تو کہتے ہو تو فورنرز کے خلاف لڑے تھے, تو اپنے لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 1, پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کہتے ہیں کوئی آپشن نہیں ہے, تو یہ ثالثی کا تصور تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ترکی یا قطر کی ثالثی میں ہو. افغان طالبان کو پہلے کمیونیکیٹ کیا ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور ہم جو ہے ان کو آئین اور قانون کے دائرے میں ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا. دیٹس دا اونلی آپشن. تو یہ صورتحال ہے. میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ 3 مختلف جو ہے سیناریو رکھ دیے ہیں. ابھی آگے اس وقت جو آپریشنز وغیرہ جاری ہے, لیکن جس انداز سے ریاست آپریشن کر رہی ہے ٹی ٹی پی کے خلاف یا جو کاروائیاں ہو رہی ہے, تو اسے لگ نہیں رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کی ضرورت ہوگی, جس طرح نیشنل ایکشن پلان ٹائپ کی ہو, اور وہ مذہبی سائڈ سے, سیاسی سائڈ سے, سماجی سائڈ سے اور عسکری سائڈ سے, ڈپلومیٹک سائڈ سے, یہ مختلف اطراف سے آپ نے آنا ہوگا, اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. اس وقت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان یا ریاست جو ہے مجھے سنجیدہ نہیں لگ رہا ہے, کیونکہ ہم نے صرف ایک فرنٹ کھولا ہے اور وہ ہے سیکیورٹی فرنٹ. نہ ہم صوبہ خیبر پختونخوا میں جو اس وقت حکومت ہے پی ٹی آئی کے, ان کا نظریہ بالکل وہ آپریشن کے سخت خلاف ہے, مرکز آپریشن کرنا چاہ رہی ہے, وہ مذاکرات چاہ رہے ہیں, مرکز مذاکرات کے خلاف ہے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں. تو اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپریشن کرنے ہیں, اگر خاتمہ کرنا ہے, تو بہتر ہے کہ تو پھر ہول ہارٹیڈ اپروچ کے ساتھ آنا پڑے گا. اگر نہیں کرنا ہے تو دین لیٹس سیٹ